سے اور گناہ بھی جو ہے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اور اسی قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بے حیائی سے بھی رک جاتا ہے اور بری باتوں سے بھی رک جاتا ہے۔ یہ نمازی کو انعام دیا جا رہا ہے، یہ نمازی کو انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ جب تو رب کے حضور ہاتھ باندھے گا، جب تو رب کے حضور نگاہیں جھکائے گا اور سر جھکا کے کھڑا ہوگا اور پھر رب کے آگے سجدہ کرے گا، تو پھر تیرے گناہ سے تجھے دور کر دیا جائے گا، پھر تجھے بے حیائی سے دور کر دیا جائے گا، پھر تجھے گناہوں کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا، پھر تجھے بے حیائی کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا۔ بس حکم یہ ہے کہ تو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر، اس کے بعد پھر تو گناہ نہیں کرے گا، بلکہ تجھے گناہوں سے دھو دیا جائے گا، اور گزشتہ جو تو نے گناہ کر لیے ہیں وہ بھی نماز کے صدقے میں معاف کر دیے جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا، اپنے حضور کے، اپنے رب کے قریب ہوتا، وسجد واقترب، تو سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا، تو سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا، تو سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا۔ جب بندہ سجدہ کرتا تو وہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کے لیے پانی بھرتا ہے اور یوں ہی پانی اپنے منہ میں لیتا تو اس کے منہ کے گناہ تمام دور کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ ناک میں پانی چڑھاتا تو اس کے ناک سے گناہوں کو ہٹا دیا جاتا، پھر وہ چہرے پر پانی ڈالتا تو اس کے چہرے سے گناہوں کو گرا دیا جاتا، گناہوں کو ختم کر دیا جاتا، پھر وہ سر کا مسح کرتا تو اس کے سر سے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا، اور پھر وہ جو اپنے ہاتھوں کو کونی سمیت دھوتا ہے تو پھر اس کے ناخنوں تک کے تمام گناہوں کو دھو دیا جاتا، اور پھر وہ اس کے بعد پیر دھوتا تو اس کے پیروں کے ناخنوں تک کے، یہاں تک کہ مقصد یہ کہ جب وہ وضو کرتا تو اس کے جسم سے گناہ یوں ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پانی لیتے ہی اس کے جسم سے گناہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم اسے نیکی لکھ دی جاتی، ہر قدم نیکی لکھ دی جاتی، ہر قدم نیکی لکھ دی جاتی۔ پھر وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو مسجد کے اندر جب تک وہ بیٹھا رہتا اس کی عبادت میں لکھا جاتا ہے، اگر وہ کچھ نہ پڑھے تب بھی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ پڑھے تو یہ تو افضل ہے، یہ تو اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ رب کی حمد و ثنا بیان کرے۔ نہ بھی پڑھے تب بھی حکم یہ کہ وہ عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ مسجد کے اندر موجود نہ ہو، بس صرف مسجد کا ارادہ کرے تب جو نیکی میں لکھا جا رہا تو وہ تو ہم مسجد کے اندر حاضر ہو گیا، مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا تو پھر اس کے نام اعمال میں نیکی ہی درج کر دی جاتی ہے، نیکی ہی درج کر دی جاتی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ رب کے حضور سجدہ کرتا ہے اور پھر رب سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے اور پھر رب کی رحمت میں نگاہیں ڈالتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب وہ معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھائے رب کے حضور اور پھر رب سے دعا مانگے، جس چیز کی اسے حاجت ہو تو پھر اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے، عبادت کے ذریعے سے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جاتا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب میرے کو کوئی حاجت ہوتی ہے، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں کسی کے پاس نہیں جاتا بلکہ میں رب کے حضور پہنچتا ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، پھر اپنی حاجت کو رب سے رکھتا ہوں، اپنی فریاد رب سے رکھتا ہوں، ضرور میری فریاد ہوتی۔ تو آقا کریم نے امت کو یہ سبق دیا کہ جب تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو، جب تم کوئی پریشانی ہو، تمہارے سروں پر کوئی غم آئے، تمہارے دل پر کوئی فکر اور غم کا پہاڑ ٹوٹے تو تم کسی دوسرے کے پاس نہ جاؤ، دنیا کے امیر بادشاہوں کے پاس نہ جاؤ، بلکہ اپنے رب کے حضور مسجد میں حاضر ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر اپنے دل کے بیان، اپنے دل کی فریاد اپنے رب سے رکھو، جو تمہارے دل کے غموں کو دور کرنے والا، جو تمہیں بیماری سے شفا دینے والا ہے، جو تمہیں 2 وقت کی روٹی عطا کرنے والا، جو تمہیں پریشانی میں تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اس سے
سے پریشانی کی فریاد نہ کرو تب بھی وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس رب کے حضور جا کر اپنی فریادیں رکھو، اس رب کے حضور جا کر جھکو اور اس سے اپنی حاجت طلب کرو، وہ ضرور تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ میرا رب بڑا مہربان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو میرا رب اس کے طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کے طرف دیکھتا ہے اور نظر رحمت سے اس کے طرف دیکھتا ہے، نظر رحمت سے اس کے طرف دیکھتا ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے، اگر کوئی ہمیں پریشانی ہوتی تو ہم رب کے حضور نہیں جاتے، ہم رب کی طرف نہیں جاتے بلکہ دنیا کے امیروں کی طرف پہنچ جاتے ہیں جلدی، لیکن رب کے حضور نہیں جاتے۔ لیکن دنیا کے امیر ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتے، رب ہی دور کر سکتا ہے، وہ تو ذریعہ ہی بن سکتے ہیں صرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، تو آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو آنکھوں کی تکلیف ہوئی، آنکھوں میں بے حساب تکلیف ہوئی، تو آپ ایک حکیم کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے جو شکایت کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہے، تو حکیم نے کہا آپ کی آنکھیں درست ہو جائیں گی، آپ کی آنکھوں کا علاج میرے پاس ہے، آپ کی آنکھیں انشاءاللہ درست ہو جائیں گی، لیکن آپ کو ایک بات ماننا ہوگی۔ کہا کہ وہ بات کیا ہے؟ کہا تھوڑی مشکل ہے، کہا کہ بتاؤ، اگر انشاءاللہ اگر ہوگی تو پوری کروں گا۔ کہا کہ آپ کو چند دن رب کے حضور سجدہ نہیں کرنا، چند دن آپ کو نماز نہیں پڑھنی۔ تو کہا نہیں، بلکہ اگر زندگی بھر مجھے اندھا رہنا گوارا ہے تو میں اس کو گوارا کر سکتا ہوں، زندگی بھر اندھا رہ سکتا ہوں، لیکن میں رب کے حضور سجدوں سے منہ نہیں موڑتا، میں رب کے حضور سجدوں سے اپنے جی کو نہیں چراتا، اپنے دل کو نہیں چراتا۔ میں اندھا رہنا گوارا کر سکتا ہوں لیکن نماز کو ترک کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے جب نماز ادا کی اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد رب کے حضور سجدہ کیا اور پھر رب سے یہی فریاد رکھی، کہا کہ میں ایک حکیم کے پاس پہنچا تو اس نے تو مجھے سجدوں سے محروم کرنا چاہا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں سجدوں سے محروم نہیں رہوں گا، زندگی بھر آنکھوں سے محروم رہ سکتا ہوں، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اگر مولا تو میری آنکھوں کو شفا بخشنا چاہتا تو میری آنکھوں کو شفا بخش دے۔ اتنا ہی کہنا تھا، فوراً آنکھیں جو ہیں فوراً آنکھوں میں روشنی آ گئی اور انہیں دیکھنا شروع ہو گیا اور وہ دیکھنے لگے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نے امت کو درس دیا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بتا دیا کہ جب کوئی پریشانی آ جائے اور اس میں نماز کا نہ حکم دیا جائے تو نماز نہ چھوڑنا، بلکہ نماز ادا کرنا۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو دلی کی روحانی اور دلوں کو صاف کرتی ہے، نماز ہی وہ عبادت ہے جو آنکھوں سے بے حیائی کو نکالتی ہے، نماز ہی وہ عبادت ہے جو محبت پیدا کرتی ہے، اور نماز ہی وہ عبادت ہے جو لوگوں کو آپس میں ملاتی ہے، اور نماز ہی وہ عبادت ہے جو لوگوں کو برائی بے حیائی سے روکتی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی وہ عبادت ہے جو بندے کو گناہوں سے اور بندوں کو بے حیائی اور بری باتوں سے دور رکھتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے بڑا تو مومن کے لیے یہ اعزاز ہے اور یہ سعادت مندی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا تو جب وہ سجدہ کرتا تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جب وہ سجدہ کرتا تو میرے قلب کو سکون ملتا ہے، قلب کو سرور ہوتا ہے اور ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ غلام نماز ادا کرے اور ٹھنڈک جو ہے اس کے آقا کو پہنچے، یہی میرے غلاموں کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تو مجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو پھر زندگی ایسے بناؤ جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے حضور بھی راضی ہو جائیں اور اس کے بندے بھی راضی ہو جائیں، جس کی زندگی میں سب کچھ ہے اور نماز سے محروم ہے، نماز جیسی عبادت اس کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں نماز ہے، چاہے 2 وقت کی روٹی اسے ٹائم سے میسر نہیں ہوتی، تو سمجھ لو وہ زمانے کا سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ امیر ہے۔ تو ہماری زندگی میں آج یہ ضروری ہے کہ ہم رب کے حضور سجدوں سے منہ نہ موڑیں، رب کے حضور سجدے کرتے رہیں۔